لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج کے اس درس میں انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو 12ویں اور 13ویں پارے میں جو اہم مضامین آئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. کل عشاء میں جب درس ختم ہوا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر ایک اشکال یہ پیش کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت نہیں ہے. ہم نے جیسے کہا دونوں صورتوں کے درمیان میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن تقریباً سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام جب خط لکھتے ہیں تو وہاں آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن دونوں صورتوں کے درمیان میں جو آتا ہے وہ بسم اللہ نہیں ہے. تو ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے تھے. آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر کوئی چیز ایسے ہی سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے مکمل طور پوچھ لیجئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ درس ہونے کے بعد جا کر لوگ باہر میں بات کریں ایسے بولنا تھا ویسے بولنا تھا، ایسی کوئی نئی بات ہونا چاہیے. ہم بھی عالم دین ہیں، دوسرے علماء بھی ہوتے ہیں، مطالعہ کر کے آتے ہیں، سبقت لسانی میں یا کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو عالم سے مل کر مکمل طور پر اس کی صفائی ہو جانا چاہیے. معزز حاضرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ 4 صورتیں ہمارے سامنے ہیں. سب سے پہلے سورہ ہود ہے 12ویں پارے میں. جو سورہ ہود کا حصہ آیا ہے اس میں جو اہم باتیں ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد سورہ یوسف بڑی اہم ہے، اور خصوصاً ہم نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ آج کے درس کو غور سے سنیں. نوجوانی کے مرحلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی سے کیسے حفاظت کی. جب وہ بادشاہ کی بیوی دروازہ بند کر کے برائی کرنے آئی تو نوجوانی کے مرحلے میں لے کر یوسف نے اپنے آپ کو کیسے بچایا. اور آج کے زمانے میں نوجوانوں کو عورتوں کے فتنے سے بچانا ہے تو 7 چیزیں ہیں انشاءاللہ بیچ میں ہم ذکر کریں گے. اس کے بعد سورہ رعد اور ابراہیم کا کچھ حصہ بھی ہماری گفتگو میں آئے گا. معزز حاضرین، ہود اصل میں ایک نبی کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے قوم کو جب ہلاک کیا ان کے بعد روئے زمین پر جو نبی آئے وہ ہود علیہ السلام تھے جن کو عاد کی طرف بھیجا گیا تھا. جانتے ہیں یہ مکی دور کی صورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا شبت یا رسول اللہ. ابو بکر نے اللہ کے نبی سے یہ جملہ کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ آپ وقت سے بوڑھے ہو گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا جواب دیتے ہوئے کہا شیبتنی ہود واخواتها والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر، مجھے قرآن کی کچھ صورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ ہود ہے، اور اس جیسی صورتیں ہیں سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں میں سب سے کم عمر پائی. آپ جانتے ہیں 60-35 سال کی زندگی، اور وہ بھی نبوت کے بعد صرف 23 سال 20-35 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گزارے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داڑھی میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی کالی تھی، بس اس داڑھی میں 19 یا 20 بال سفید تھے. ماشاءاللہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے پورے بال کالے تھے. اس کا کیا معنی ہے؟ ہود نے مجھے اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اس کے کئی جوابات دیے ہیں علماء نے، جن کو جو ہے علماء نے ذکر کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے لوگو، اس صورت میں اللہ نے نوح کا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، موسیٰ کا، لوط کا، ان تمام کا قصہ ذکر فرمایا. ان کی اقوام کیسے ہلاک ہوئی
جب میں وہ پڑھتا ہوں تو گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے یہ امتیں تو ہلاک ہو گئیں مگر میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوچتے تھے۔ بعض علماء نے کہا مجھے اس صورت نے بوڑھا بنا دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے قوم کے اعتراضات آتے ہیں، اس کے باوجود بھی دین پر جم کر رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تھا، بلکہ آپ کے دل پر اترا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر بڑا متاثر ہوتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نوح کا قصہ ذکر فرمایا۔ نوح کا قصہ کئی جگہ آتا ہے قرآن میں۔ یہاں جس قصے کے جزئیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال ٹھہرے رہے، اپنی قوم کو بلایا۔ کیسے بلایا؟ 29 پارے میں اس کا ذکر ہے۔ الگ الگ بلایا، سب کے سامنے بلایا، ڈرا کر بلایا، پیار سے بلایا، مگر کوئی یہ چیز کام نہیں آ سکی۔ آخری میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، اے اللہ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں، تو نہیں دیکھ لے اور میری مدد کر ان کے خلاف۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 950 سال صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اے نوح تم یہ کشتی بناؤ۔ ہمارے پاس ایسے ہوتا لوگ نوح کی کشتی بلکہ یوٹیوب میں جا کے ڈالتے، پتہ نہیں کون کون کیا کیا لکھ کے اپلوڈ کرتے، پورا دیکھ لیتے نوح کی کشتی ہے، وہاں میخا ہے، وہاں جا کے کھڑی ہے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے، ان کی جو کشتی ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے، اس کی کیفیت اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کی، صحیح سند سے وہ کہیں ثابت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام قصوں کے بارے میں جو صحیح بات وہی معلوم ہمیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا اے نوح تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ قوم کے لوگ کیا بولتے؟ نوح یہ کشتی خشکی میں چلتی کہ پانی میں چلتی کہ؟ ایسے مستی کے ورنہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح تم سوار ہو جاؤ اور تم اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی لے لو، دنیا کے سارے چرند پرند کے ایک حصے کو لے لو، میل فیمیل کو لے لو۔ بولے لے لیے اس میں۔ جب لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانا شروع کیا، طوفان آیا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا طوفان تھا شاید۔ طوفان آیا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ قمر میں کہا وَفَتَحْنَا بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کے دروازے کھول کے چھوڑ دیے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے وہ جو ڈیم ہے ہاسپیٹ میں، اگر اس کا پانی پورا کھولے تو یہ بلاری والے اور مطلب ادھر کرنول کے رہنے والے پورے متاثر ہوتے۔ ایسے ہوتا ایک ڈیم کے پانی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ذرا تصور کیجئے پورے دنیا میں جب طوفان آیا تو کیا حال ہوا ہوگا۔ طوفان آیا، حضرت نوح کا بیٹا بھی کافر تھا، حضرت نوح کی بیوی بھی کافر تھی۔ جب بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا، نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی بڑی فکر ہوئی، کہنے لگے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بولے بیٹے کافر مت ہو جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اور اللہ سے بولے میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، بچا لے تو۔ ایسے ہی کہا نوح علیہ السلام نے۔ بیٹا ڈوبا تو باپ کا کیا حال ہوتا معلوم ہے نا؟ یہ انسانیت ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے کہا اے نوح نادانوں میں سے مت ہو جاؤ، یہ تمہارے خاندان میں سے ہو سکتا ہے مگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ جب ایمان اور کفر کی بات آتی ہے تو سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا بولا معلوم؟ نوح کا بیٹا میں پہاڑ پر چڑھ گیا تو میں بچ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ تعالیٰ جس کو بچاتا ہے وہی بچا سکتا ہے۔ آپ ہمالیہ کی چوٹی پر چلے گئے تو بھی کیا، مگر آپ کو ڈوبو کر مارنا ہے تو ڈوبو کر مگر تو اللہ تعالیٰ مارے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ پانی کی طاقت اور اسی طریقے سے یہ جو طوفان آتا ہے نا، یہ دنیا کتنا ترقی کر لے مگر اس کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہیں بڑے بڑے سٹیوں میں ایک گھنٹہ تیز بارش ہوئی تو پریشان ہو جاتے لوگ، کیا ہو رہا پریشان ہو جاتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب بھیجا تھا وہ طوفان کا عذاب تھا۔ اللہ نے کہا فاخذہم الطوفان وہم ظالمون۔ معزز حاضرین، نوح کے قصے سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے اس قصے سے معلوم ہوتا ہے ہدایت
کوئی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہدایت دینا چاہتے تو نوح اپنے بیٹے کو دے سکتے تھے، اللہ کے نبی ابو طالب کو دے سکتے تھے، مگر ہدایت میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دعوت کا کام کرنے والے یہ بھی جان لیں ہم لوگوں کو سیدھا راستہ بتا سکتے ہیں، مگر دلوں کے پھیرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایک بات ہم آپ کو اس درس میں یہی بتائیں گے، جب بارش تیز ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بارش جب تیز ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم صیبا نافعا پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں زور سے ہوا چلتی اللہ کے نبی کا چہرے انور خوف سے بدل جاتا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کیا بولتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ؟ جب تک بارش نہیں ہوتی وہ خوف کے آثار آپ کے چہرے میں دکھائی دیتے تھے، جیسے ہی بارش ہوتی آپ کے چہرے سے خوف کا اثر پوری طرح زائل ہو جاتا تھا۔ تو زیادہ بارش ہو، تیز ہوا چلے، زلزلے آئیں، کچھ بھی ہو، ایسے موقع پر ہمیں نیوز نہیں دیکھنا، باہر نہیں جھانکنا، بلکہ ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مکمل طور پر بچ سکیں۔ معزز حاضرین، اس قصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حود کا، صالح کا تذکرہ فرمایا۔ ایک درس میں آپ کی اہم بات آپ کو بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صالح علیہ السلام ایک نبی ہیں، اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں تم توبہ استغفار کرو۔ حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو توبے کا حکم دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں توبہ استغفار کرنے سے انسان کو روحانی اور ایمانی طاقت ملتی ہے۔ یہ ذرا پوائنٹ نوٹ کیجیے آپ لوگ غور سے، بندہ جب گناہ کرتا ہے روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، جب سے ہی وہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمانی قوت دیتا ہے، روحانی قوت دیتا ہے۔ یہ روحانی قوت اور ایمانی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیتا ہے۔ دیکھو ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ کہا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی پیستے پیستے پانی کے مشکی سے اٹھاتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کو دیکھا، میری خدمت کرتے کرتے ایسا حال ہو گیا ہے۔ ایک دن علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ سے کہا فاطمہ تمہارے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ذرا کوئی خادم لے کر آؤ۔ خادم بولا تو نوکر لے کر آؤ۔ فاطمہ گئیں، جانے کے بعد دیکھا تو اللہ کے نبی امت کے مسائل کے حل کرنے میں جو ہے محو ہیں، اس میں جمع ہیں۔ فاطمہ واپس آ گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فاطمہ آ کر گئے، بولا تو اللہ کے نبی خود جاتے، فون کا زمانہ تو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی گئے، بولی فاطمہ کل میرے گھر آئی تھی آپ؟ تو کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ۔ تو بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگے اے یا رسول اللہ، اے ابا جان یہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ چکی پیستے اور کام کرتے کرتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں، مکسی بھی نہیں، واشنگ مشین بھی نہیں، کیسا گزرے ہوں گے فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ آج کے دور کا اگر کوئی سسر ہوتا تو داماد کو مارلتا تھا، کیا بولتا؟ میری بیٹی کو دھوبن سمجھے کیا پوچھتے تھے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جاؤ، بیٹی کو اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ کر نبی نے بڑی خوشی محسوس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بلایا، فاطمہ آؤ، علی آؤ، دونوں بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم لینے آئے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا بول رہے ہیں؟ اے فاطمہ اور علی میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، سونے سے پہلے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کر سو۔ یہاں دیکھیے ظاہری طور پر خادم مانگنے جا رہے ہیں، مگر نبی ان کو تسبیحات سکھا رہے ہیں۔ دونوں میں فرق سمجھ میں نہیں آتا، دونوں میں تعلق بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں دیکھو یہ استغفار، یہ الحمدللہ بولنا، یہ اللہ اکبر بولنا، تسبیح بولنا، یہ تسبیحات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بندے میں طاقت آتی ہے۔ فاطمہ کام کر کر کے تھک گئی نا، اللہ کے نبی ان کو روحانی نسخہ بتائے، اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدن میں طاقت دے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ علامہ ابن تیمیہ تھوڑا آگے بڑھ کے اس کی جو ہے
وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں یہ اذکار جب بندے کو طاقت دیتے ہیں تو رات میں تھکان بھی دور کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ہمارا نصیحت ہے, خود میں اپنے نفس کو اور آپ لوگ نصیحت کرتا ہوں. دن بھر انسان بہت تھکتا ہے کام کر کے, لیکن ہم کیا کرتے رات میں عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے, کھانا کھا لے کو ٹی وی دیکھ لے گا صحیح سو جاتے. ہمارا حال ایسے ہی ہوتا نہیں. رات میں سونے سے پہلے ان تسبیحات کا اہتمام کرو. ایک طرف تو یہ تھکان دور کریں گی اور ماشاءاللہ یہ روحانی طاقت بھی دیں گی. معزز حاضرین, صالح عثیمی حفظہ اللہ کی اس بات کو ذکر کرنے سے پہلے اور علی رضی اللہ عنہ کا یہ کام, جنگ صفین ہوئی تھی جنگ, اس جنگ میں پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی نے تم دونوں کو بٹھا کر سوتے وقت ان اذکار کے پڑھنے کی ترغیب دی تھی, اے علی یہ بتاؤ جنگ کی رات میں بھی کیا تم نے اس نسخے نبوی پر عمل کیا تھا؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں جنگ کی رات میں بھی میں نے ان تسبیحات کو بھولا نہیں تھا. ماشاءاللہ ہمارے اسلاف ایسے تھے جو ان تسبیحات کا بڑا اہتمام کرتے تھے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک درس سن رہے تھے عرب کا, صالح عثیمی حفظہ اللہ بڑے علماء میں سے ہیں فی الوقت, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. رمضان ہمارے درمیان میں جسمانی طاقت کو بڑھانے کے لیے نہیں آتا بلکہ ہماری ایمانی اور روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے آتا ہے. دیکھیے آگے کتنی اچھی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے کتنے ایسے بوڑھے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی تراویح پڑھ رہے ہیں, اور کتنے نوجوان ایسے ہیں طاقت رکھ کر بھی کہ تراویح نہیں پڑھتے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بوڑھے کے پاس جسمانی طاقت نہیں روحانی طاقت ہے, جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ تراویح پڑھ رہا ہے. ورنہ تو جسمانی طاقت کے ساتھ نوجوان بھی آج اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے مگر عبادت نہیں کر سکتا. تو اس سے بتانا کیا چاہتے ہیں, رمضان میں اپنے روح کو مضبوط بناؤ, اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ. کھا پی کے جم کو جا کے باڈی بلڈر بنانا وہ رمضان کے مہینے کا کام مکمل طور پر نہیں ہے. معزز حاضرین, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیطان کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں تاکہ تم مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکو. آج کے درس کی تیسری چیز بیان کے قصہ یوسف کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ہے. شعیب علیہ السلام کے قوم کا ذکر فرمایا. شعیب کون تھے اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. خطیب الانبیاء بولے تو خطیب کسے بولتے ہیں؟ بولے تو خطبہ دینے والے, خطیب اسے بولتے. انبیاء کے خطیب کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جیسے فصاحت و بلاغت کر اپنے قوم کو سمجھایا تھا, اپنے قوم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ایسی گفتگو کسی نبی نے بھی اپنے قوم سے نہیں کی تھی, اسی لیے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. معزز حاضرین, حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیسے سمجھایا اس کا ذکر سورہ اعراف میں, ہود میں, شعراء میں, عنکبوت میں آیا ہے. سب سے پہلے بولے توحید کو مان لو, سماجی برائی ہے تمہارے اندر, ناپ تول کی کمی ہے اس کو دور کرو. اور دیکھو اگر میں آپ کو ایک بات بولو اس پر عمل کرو بولے تو کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلے میری طرف دیکھیں گے میں عمل کرتا ہوں کہ نہیں کہ بول کو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ماشاءاللہ قول و عمل میں موافقت دیا تھا, یعنی جو بولتے اس پر عمل کرتے. اسی لیے کہا وما اريد ان نخالفكم الى ما انهاكم عنه, اور اپنی قوم کا مکمل طور پر استغفار کا بھی مکمل طور پر حکم دیا. معزز حاضرین, یہاں ہم میں سے کئی لوگ باپ بھی ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. بچوں کو زیادہ موبائل دے تو بچے کیا بولتے ہیں؟ ہمیں گندی چیز نہیں دیکھتے کہتے. تو ماں باپ کیا کرتے ہیں, چلو نبیوں کے قصے ہمیں تمہیں سناتے ہیں, بلکہ یوٹیوب میں جا کے وہ نبیوں کا قصہ ہمیں یوٹیوب میں ڈالتے ہیں. اب یہ یوٹیوب میں جو نبیوں کا قصہ آیا ہے اس میں کئی طرح کی برائیاں ہیں, وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے نبیوں کا جو قصہ یوٹیوب میں جو ہے تصویروں سے اپلوڈ کیا گیا ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے. وہ اس میں غلط بات بھی ہے, صحیح بات بھی ہے, مرچ مسالہ لگایا گیا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے اس میں تصویریں ہیں, نبیوں کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے. جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں شعیب علیہ السلام داڑھی ٹرم کر لے کے ایک پگڑی باندھ لے کے آتے, ہمارے بچے کیا سمجھتے ہیں؟ شعیب سمجھ جاتے, ایسا آتا ہے. اسی طریقے سے میسج فلم بھی جو بنی ہے دیکھیے اس میں بھی کیا ہے, اس میں فوٹو ہے عیسیٰ کی, اس میں فوٹو ہے موسیٰ مریم کی, فلاں کی, فرعون کی. نہیں,
آپ کو بتاتے ہیں جو صحیح قصے ہیں وہ صحیح قصے سناؤ، اور اپنے بچوں کو بتاؤ یہ قصے بولتے وقت فوٹو نہیں دیکھنا۔ ہمارے بچے وہ سب بلا بدتر دیکھ لیتے، بڑے ہو کو ان کو پوچھے تو اسے پتہ نہیں کیا کیا غلط پورا مل کے آتا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا یہ دین امانت ہے، جن سے سیکھتے ہو دیکھ کر سیکھو۔ اگر بچپن میں غلط قصے فوٹو سے اگر آپ ان کو بتائیں گے تو کیا ہوگا، وہی چیز ان کے ذہن میں بیٹھے گی اور غلط قصے آئیں گے، نعوذ باللہ وہی چیز جو ہے ہمارے مکمل طور پر بچوں کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، علامہ ابن کثیر کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قصص الانبیاء، قصص الانبیاء، علامہ ابن کثیر کتاب ہے، اردو میں انگریزی میں ترجمہ الحمدللہ ہو چکا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ علماء کے لیے اور ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کتاب کا بھی مطالعہ کر کے صحیح باتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یوٹیوب میں جا کے دیکھے داؤد علیہ السلام کا قصہ ڈالا تو اس میں کیا آ رہا معلوم ہے، داؤد علیہ السلام شراب پی لے کو اپنے بیٹیوں کے ساتھ جا کر گھر کی چھت پہ زنا کرے بول کے بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایسے ہو سکتا ہے ایک نبی شراب پیے گا، اپنی بیٹے کے ساتھ زنا کرے گا؟ یہ ساری چیزیں جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو پوری یہ شیعہ کے قادیانیوں کے اوریجنل اسلام کہاں بھی نہیں ہے، آج یہ جعلی ڈپلیکیٹ اسلام بہت ہے۔ لہٰذا جو بھی آپ اپنے بچوں کو بتاتے دیکھ کر بتائیے، مکمل طور پر انہیں سمجھ میں آئے گا۔ معزز حاضرین، اس قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات یہ بتائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید و استقامت پر رہو۔ سورہ ہود میں کئی پیغام دیے گئے، وہ بھی آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ سورہ ہود کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام بڑا برا ہے۔ نوح کی قوم کو دیکھو، ہود کی قوم کو دیکھو، صالح کی قوم کو دیکھو، ان تمام کے قوموں کی ہلاکت کا سبب اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے وہ کرتوت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ جب سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا قصہ ذکر فرمایا قوموں کی ہلاکت کا تو کیا کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، نیچے کہا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ ہود کا تیسرا پیغام یہ ہے اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو توبہ استغفار کرو۔ کرونا جب آیا ماشاءاللہ کیسے نمازاں پڑھے، ہمارے گھر کا ماحول کیسے تھا، اگر وہ ماحول ہمیشہ کے لیے بن جائے تو سمجھ جاؤ آسمان سے قیامت تک چھوٹے عذابات نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی توبہ استغفار کا ذکر کیا، بیچ میں بھی کیا اور آگے بھی کیا۔ اسی طریقے سے اس سورت کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے قیامت پر ایمان رکھنے سے بندہ برائیوں سے دور ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے جب تک معاشرے میں بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روکنے والے جب تک ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے بندے کو مایوس نہیں ہونا۔ آج نوجوانوں کو ہم دیکھتے زیادہ گناہ کر ڈالے تو علماء کو دیکھے جو بولتے ہیں ماشاءاللہ آپ بڑے جنتی ہیں، میں پاپ کے آگے میں جہنمی ہو گئی آپ جنتی ہو گئے بولتے۔ ویسی بات نہیں ہے، کوئی بھی آدمی کبھی بھی ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عقیدہ توحید کی دعوت دینا چاہیے۔ اور ایک بات بھی آج کے درس کی اہم کہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں، کچھ لوگ کیا بولتے ہیں آج کل یہ ہمارے اوپر جو ظالم حکمران مسلط ہیں ان کے اوپر بددعا کرو بولتے ہیں لوگ، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے آج تک ہم نے دعوت کا جو حق ادا کرنا تھا حق ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مکے کے ابتدائی دور میں کبھی کافرہ مشرکہ پر بددعا کرے بلکہ بتاؤ آپ، اللہ کے نبی 13 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے، جب حجت پوری ہو گئی دلیل پوری ہو گئی تو آپ نے بددعا کی۔ ہندوستان کے ماحول میں ظالم حکمرانوں پر بددعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو، اپنے گھر کو سدھارو، اپنے خاندان کنبے کو سدھارو۔ دعوت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو ادا کرنے کے بعد کا مرحلہ ہے۔ ہم دعوت کا کامش نہیں کرے، ہمارا گھر ہے بازو میں کافر پڑوسی رہتا، کبھی اس کی ہدایت کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی، اس سے بڑھ کر یہ
دیکھیے ہمارے گھر میں غیر مسلم مرد عورت بھی کام کرتے مگر ہمیں اسے مہینہ ہو تو پیسہ دینے جانتے، لیکن کبھی اس کی ہدایت کے لیے آج تک ہم نے نہ دعا کی نہ ہم نے کوشش کی ہے۔ معزز حاضرین، سورہ یوسف شروع ہوتی ہے تو اس میں بڑے اہم پیغامات ہیں، انشاءاللہ 15 منٹ میں ہم آپ جو ہے محاولے سمیٹ لیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس کے یہ سورت کب اتری ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں ہی اتری ہے۔ یہ کب اتری ہے؟ یہود نے سوال کیا، کفار مکہ نے سوال کیا، مگر علماء نے ساری روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بتایا زندگی میں جم کر رہو، ٹینشن آئے تو دین سے پلٹنا نہیں، اللہ کی مدد دیر سے آتی ہے مگر آتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی قصے بیان کیے، مگر یوسف کے قصے کے بارے میں کہا یہ قرآن کا سب سے بہترین قصہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ قصہ پڑھنے سے ایسے مزہ آتا ہے، ایسے مزہ آتا ہے، جب بندہ شروع کیا بولے تو سورت کے اختتام تک پڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں اس سورت کا موضوع ایک ہی ہے، اسی لیے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں بھی کہا لوگو یوسف کے قصے کو پڑھ کر عبرت حاصل کرو، سورت کے آخری حصے میں بھی کہا کہ اس کو پڑھ کر مکمل طور پر عبرت حاصل کرو۔ اس سورت کو اگر آپ پڑھیں گے، جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہو، یہ سورہ اسے امید کی کرن کے طور پر مکمل طور پر دکھتا ہے۔ معزز حاضرین، یوسف علیہ السلام کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کے والد کا نام تھا یعقوب، یعقوب بیٹے تھے اسحاق کے، اسحاق بیٹے تھے ابراہیم کے، تو ابراہیم کے یہ پڑ پوتے وہ نسل میں آتے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بڑی خوبصورتی دی تھی۔ یوسف کا قصہ جب بھی آتا ہے یہ مسئلہ اٹھتا ہے یوسف خوبصورت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت کی، ایک مسئلہ آتا ہے۔ ایک موضوع روایت علماء نے ذکر کی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ تمہیں خوبصورت کی یوسف خوبصورت کی؟ اللہ کے نبی بولے کہتے خوبصورتی میں تو یوسف ہی خوبصورت مگر اخلاق میں خوبصورت، حالانکہ روایت صحیح نہیں ہے۔ معزز حاضرین، حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورتی تھے، اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی ان کو دے دی تھی۔ صحیح مسلم کی 162 نمبر کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے آسمان میں گیا، پہلے آسمان میں آدم میں، دوسرے آسمان میں عیسیٰ اور زکریا سے، تیسرے آسمان میں چڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو ان کے چہرے کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کو دے دی ہے۔ معزز حاضرین، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یوسف خوبصورت، نبی خوبصورت؟ یہ علماء کے درمیان میں اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں حضرت یوسف خوبصورت، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اللہ نے آدھی خوبصورتی یوسف کو دے دی ہے۔ اگر اللہ کے نبی خوبصورت ہو تو بولتے میں خوبصورتی میں سب سے نمبر 1 دوسرے انہوں۔ بعض علماء نے ایسے کہا، بعض نے کہا بات ویسے نہیں ہے، حقیقت میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت، اور آپ کی خوبصورتی میں سے آدھی خوبصورت یوسف کو دی گئی ہے۔ بعض علماء نے ایسی بات بھی کہی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خوبصورتی کے 2 حصے بنائے، آدھی خوبصورتی دنیا والوں میں تقسیم کی، آدھی خوبصورتی یوسف کی اور ان کو ماں کو دے دی، ماشاءاللہ۔ لہذا یاد رکھیے دنیا میں انسان کوئی ہینڈسم ہو گیا تو انہیں اپنے فوٹو پکڑ کو فیس بک میں ڈالتا۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے، یاد رکھیے اگر نوجوانی ملی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہینڈسم بنایا تو اس پر فخر مت کرو، اس پر ناز مت کرو، اور یہ خوبصورتی جو ہوتی ہے گھول کر پینے کی نہیں ہے، ہمارے جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اخلاقی خوبصورتی چاہیے۔ یہی تو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر۔ یوسف علیہ السلام بہترین نوجوان، دہلیز پر قدم رکھے نوجوانی کے، اتنے خوبصورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کے بارے میں فرمایا، مگر کبھی انہوں نے اپنی خوبصورتی پر بھی ناز بھی نہیں کیا، بلکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی بھی مکمل طور پر توفیق دی تھی۔ معزز حاضرین، یوسف کا جو قصہ آتا ہے اس قصے کو دیکھو، ہر ایک کے لیے اس میں عبرت ہے۔ شاید زندگی کا
کوئی موڑ ایسا نہ ہو جس میں ہمیں یوسف کی زندگی سے سبق نہ ملتا ہو۔ کیا کیا ہے دیکھو، اگر آپ بہترین باپ بننا چاہتے ہیں تو یعقوب کو دیکھو ماشاءاللہ، اگر بہترین بیٹے بننا چاہتے ہیں تو یوسف کو دیکھو، اگر بہترین بھائی بننا چاہتے ہیں تو یوسف کو دیکھو۔ یہ خوبصورت بھائی تھے نا، کیا ہوا مسئلہ، بڑا لمبا تقریباً آدھے پارے پر مشتمل وہ صورت ہے، اس میں ہوا کیا تھا، یعقوب یوسف کو زیادہ چاہتے تھے، بیٹوں نے کیا دیکھا، ہم نہ نہیں چاہو خالی ان کو چاہتے ہی نہ، ان کو لے جا کر بڑی میں ڈال دیں گے۔ معمول یہ چھوا، لوگ بولے جان سے مار دو، جان سے مارو نہ کو، بڑا وہ جو ہے دل پر بڑا اثر ہوگا، لے جا کے کنویں میں ڈال ڈالے۔ یہی ہوا قصہ۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، میں دیکھتا ہوں انی رأیت الشمس والقمر، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور ایک سورج ایک چاند میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ 11 ستارے کیا کہتا بھائی، وہ سورج کیا کہتا باپ، وہ چاند کیا کہتا ماں، وہ ماشاءاللہ علماء نے ایسے بتایا۔ دیکھو یہ 11 ستارے کون، بھائی، باپ کا تو سورج، ماں کا تو وہ چاند ہے مکمل طور پر۔ اس کی طرف جو ہے علماء نے مکمل طور پر اشارہ کیا ہے۔ جب یہ خواب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، بیٹے یہ خواب کسی بھی بولنا نہیں تمہیں، اگر بولے سمجھ جاؤ تمہارے بھائیاں تمہارے لیے تبے گڑا کھو دیں گے۔ معلوم تھا یہ یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے کس قسم کے ہیں بول کے۔ ماشاءاللہ اس صورت میں نوجوانی کی حفاظت کرنے کے لیے جو چیزیں آئیں وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام ایک دم نوجوان غیر شادی شدہ تھے نا، جب وہ ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو وہاں سے کچھ لوگ گزرے، وہاں ان کو پانی کی پیاس لگی، انہوں کیا کرے، جا کے اس میں پانی سیننے تو یہ خوبصورت بچہ بیٹھ کو آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کر حفاظت کرا، دیکھو چھوٹے بچے جب کنویں میں ڈالا تو مر جانا تھا انہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت کیسے تھی، مصر کے بازار میں بیچے گئے۔ ایک نبی کی حالت کیسے کیسے گزرتی، دیکھو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آئیں تو ہم دین سے پھرتے، مصر کے بازار میں بیچا بھی گیا نبی کو، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مکمل طور پر صبر کیا۔ ہوا کیا، وہ بادشاہ کے پاس جا کر دیے، بادشاہ بولا اللہ تعالیٰ ہم نہ اولاد نہیں دیا نا، یہ خوبصورت بچے کو ہمیں کیا کریں گے، بچہ بنا لیں گے، ہم نہ فائدہ دیتا ہی نہیں۔ اپنے گھر میں رکھو، پلتے بڑھتے تھے، اب معلوم ہے بڑے لوگوں کا گھر بنگلہ ہوتا ہے، شب کیا ہے یہ بادشاہ کا گھر، بادشاہ کی بیوی انہوں اکیلے اس میں پلے بڑے 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 ذرہ بڑے ہوئے۔ وہ کیا ہے، وہ عورت کو بچے نہیں تھے نا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کے اس کے ارادے بدل گئے۔ ایک دن کیا کیا دیکھو، دروازے بند کر کے بن ٹھن کے مکمل طور پر یوسف کے سامنے آ کر بولی ہائی تلک، بولے یوسف تیار ہوں۔ جیسے آج کل آپ شہروں میں دیکھتے ہر جگہ نعوذ باللہ یہ دیکھتے ہوئے رونا بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، خواتین کھڑی رہتی ہیں زنا کی دعوت دینے کے لیے، 100-500 میں زنا ہو جا رہا ہے، آج کا ماحول ایسے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے برائی کی دعوت دی، مگر ماشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نوجوان طاقت رکھنے والے بھی مکمل طور پر ذرہ برابر بھی عورت کے جو ہے زنجیر میں نہیں آئے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ چھوڑا تو عورت کا فتنہ ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے سفید بال والوں کو بھی ہلاتا ہے، نوجوانوں کو بھی ہلاتا ہے، ادھیڑ عمر والے لوگوں کو بھی ہلاتا ہے۔ یہ فتنہ ایسے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے لیے اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اسی عورت کے فتنے کا مقابلہ کیا ڈٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ کیا کیا دیکھو، یوسف علیہ السلام جوانی، پوری طاقت بھی، خوبصورت بھی، اجنبی شہر میں تھے، اجنبی شہر بولے تو الگ مصر میں تھے انہوں، اور اسی طریقے سے اور ایک بات کیا بولے تو جس گھر میں تھے انہیں بادشاہ اور بیوی کون، بادشاہ کی بیوی، یہ پورا ساری راستے مہیا ہیں۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا میں تیار ہوں تمہارے لیے، میں تیار ہوں تمہارے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ جملہ کہا۔ اس جملے کے بعد عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ جو 7 باتیں بتاتے ہیں کہ نوجوانوں کو عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور آج کا نوجوان بھی اللہ اور اس کے رسول کی صحیح محبت نہ ہونے
ہونے کی وجہ سے 1 منٹ میں فیس بک کے ایک میسج سے عورت کے فتنے کا شکار ہو جاتا. اور یہ دل کب بدلتا نہیں معلوم, کبھی بھی بدل سکتا ہے, کب تک پلٹی مارتا نہیں معلوم. بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تو بولتے 21 منٹ میں انہیں مطمئنہ بھی بنتا, لوامہ بھی بنتا, امارہ بھی بنتا. کبھی مطمئن ہو جاتا, برائی کرتا, برائی کر کے ندامت بھی کر لیتا. تو ہم امت کے نوجوانوں کو عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نوجوان کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے. اگر کوئی بھی اللہ کی پناہ میں اگر آ جائے, دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی عورت بھی اس کو اپنے زنجیر میں ہرگز جکڑ نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کان کے برے استعمال سے. دعا دیکھو کیسی ہے. اور بولتے ہیں اللہ میں نگاہوں کے برائی سے پناہ مانگتا ہوں, اپنی زبان کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں, اپنے دل کے برائی سے پناہ مانگتا ہوں. یہاں تک رکیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کیا کہا, اے اللہ میں اپنی شرمگاہ کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کر گزر رہے تھے. سنیے, ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کر گزر رہے تھے مصر سے. بادشاہ نے پوچھا یہ کون, یہ کہا یہ بہن ہے. اگر بیوی بولتے تو پکڑ لیتے. ابراہیم نے کیا کہا, یہ میری بہن ہے. لیکن بہن کہنے کے باوجود بھی وہ بادشاہ نے سارہ کو دیکھا تو اس کی نیت بدلی, پکڑنے کی کوشش کیا, پکڑ لیا. کس کو, سارہ کو. اب سارہ وہ مصر کے بادشاہ کے ہاتھ میں ہیں. ادھر ابراہیم کو کیا کرنا, سارہ کو کیا کرنا. دیکھو ماشاءاللہ اس کے پنجے سے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ کر دعا کرنے لگے, اے اللہ میری بیوی کو بچا لے تو. یہ نبی کا یہی طرز ہوتا ہے. ابراہیم کیا کرے, نماز پڑھ کے اللہ دعا کرے, اے اللہ میرے بیوی کو بچا لے, انہیں برائی کرے تو کیسے, تیرے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ کی پناہ میں آ گئے. اچھا ماشاءاللہ. دوسری طرف حضرت سارہ کا ایمان بھی کیسے تھا. دیکھو سارہ کہتی ہیں میں بھی باوضو تھی ماشاءاللہ, جب بھی وہ بادشاہ میرے ہاتھ کو پکڑنے آتا تو میں کہتی اے اللہ یہ گندا ہاتھ میری طرف اٹھ رہا ہے, اس کو شل کر دے تو. شل ہو جاتا. پھر پکڑنے آتا, سارا دعا کرتے اے اللہ اس ہاتھ کو شل کر دے تو. لقوا مارا ہوتا, نیچے پڑ جاتا ہاتھ. تیسرے مرتبہ اشارہ کیا, نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ دیکھو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو کیسے بچایا. ایک طرف دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آئے, دوسری طرف سارہ نے بھی ماشاءاللہ اس پر بد دعا کی تو اللہ تبارک نے اس سے حفاظت کی. ہم نوجوانوں سے پوچھتے ہیں اگر کوئی بھی لڑکی لڑکے کو ستاتی ہے, اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ستاتا ہے واٹس ایپ وغیرہ میں, اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس کو بلاک کر دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو. اور میں تو سمجھتا ہوں لڑکیوں کو شادی سے پہلے موبائل دلانا بغیر تربیت کے ان کو ہلاک کرنا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. لہذا سب سے پہلے کیا کرنا, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے. دوسری بات, اگر ہم آج کے نوجوانوں کو عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے بندہ جو زنا کر رہا ہے وہ ظلم ہے. اللہ نے کہا انہ لا یفلح الظالمون. ذرا واقعہ پڑھیے. قریش کا ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ زنا کی اجازت دو. اگر آپ میں سے کوئی آدمی میرے سے اجازت مانگا تو میں منہ پر تھوک ڈالتے اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زنا کی اجازت دو. جب زنا کی اجازت پوچھا ہوگا ذرا تصور کیجئے اس کی شرمگاہ میں کتنی طاقت رہی ہوگی. صحابہ مارنے کے لیے اٹھے. آپ نے لوگوں سے کہا چھوڑو چھوڑو اسے, گنہگار کو میرے پاس آنے دو. قریب آ گیا, یہاں تک کہ آپ کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھا. علماء کیا بولتے, گنہگار سے کبھی نفرت نہیں کرنا, گنہگار کے گناہ سے نفرت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کی فطرت کو اپیل کیا. بولے تمہیں جس عورت سے زنا کرتے وہ کسی کی ماں ہے, اپنے مقصد زنا کو پسند کرتے نہیں 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 نہیں, خالہ, بیٹی, بہن, پھوپھی, اتنا بولنا تھا. ماشاءاللہ اس کے دماغ کے دریچے کھلتے گئے, اس کی فطرت جو غلیظ تھی پاک ہوتی گئی. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کو دعا دیتے تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے اندر زنا کا جو خیال ہوا اس کو معاف کر دے یا رب. اے اللہ اس کے دل کو تو پاک کر دے تو, اور اسے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دے. آج ہم نوجوانوں کو دھتکارتے, جھنکاتے, سب کرتے, مگر ان کی ہدایت کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ قریش کا نوجوان نبی کے مبارک دعاؤں کے بعد کبھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہمیں تیسرا کام جو کرنا ہے وہ کیا؟ اپنے ایمان کو تازہ کر لینا۔ ایک بات آپ کو بتا دیکھیے، ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ بڑی پاکیزہ چیز ہے، زنا یہ غلیظ چیز ہے۔ ایمان کی طہارت کے ساتھ زنا جیسی غلیظ چیز ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ آج کا نوجوان زنا میں کیوں پڑ رہا ہے؟ یہ گرل فرینڈ بائی فرینڈ کی اصطلاحیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، بدعت میں خرافات میں پڑے رہتے ہیں، عورتوں کے فتنے سے آرام سے مکمل طور پر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اے اللہ، میرے اندر اگر ایمان نہ ہوتا تو میں اس لڑکی کے حوالے ہو جاتا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ہے ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ علماء کیا بتاتے؟ جس بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے اس کے اندر شہوت کبھی جمع نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے پانچویں بات یہ ہے ہمیں فتنے سے بھاگنا۔ کوئی لڑکی آپ کو بلاتی ہے چلو کسی پارک میں ملیں گے، یا آپ بیٹھے تھے کوئی لڑکی آ کے آپ کو راہ سے ہٹا رہی، بھاگنا اس سے، بھاگنا۔ ابراہیم نے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرے؟ دروازہ بند کر کے بولی میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ یوسف علیہ السلام کیا کرے؟ اغل کھولنے کو بھاگے۔ ذرا تصور کرو، شیٹ کو پیچھے سے پکڑے، کون؟ وہ عورت، غلیظ عورت پکڑی، وہ کتنا زور سے بھاگے ہوں گے شیٹ پھاڑنا بولے تو، اور بولتے چور کی ممڑی سب سے پہلے زنا کر کے بعد جا کر شوہر سے بول ڈالی ہے انہیں میرے ساتھ زنا کریا سو۔ انہیں بھی بڑا ذہین تھا، بولا دیکھیں گے شیٹ کہاں سے پھٹکو ہے، دیکھیں گے سامنے سے پھٹکو رہی تو ایسا، پیچھے سے پھٹکو رہی تو گنہگار۔ اب جا کے دیکھے تو شیٹ پیچھے سے پھٹکے، بھاگے نا پیچھے سے پکڑے، بولے تو چھے غلیظ ہے، تیرا ہی یہ کام ہے، تیری ہی وجہ سے یہ مکمل طور پر جو ہے یہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مکمل طور پر اپنے اندر مکمل طور پر طاقت بھی ہونا چاہیے، اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے رب، اگر تو نے مجھے عورتوں کے فتنے سے نہیں بچایا، میں جیل کی سلاخیں دیکھنا پسند کروں گا، مجھے عورتوں کا فتنہ مکمل طور منظور نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے قصے سے معلوم ہوتا ہے حسد نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے انسان کتنے بڑے درجے پر کیوں نہ چلے جائے مگر اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا۔ دیکھو مصر میں حضرت یوسف کی کیا پوزیشن ہے، ماشاءاللہ وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں، وزیر بنے ہوئے ہیں۔ باپ آتے ہیں سامنے نیچے نہیں بٹھاتے، ماشاءاللہ بلا کر بازو بٹھا لیا، کس کو؟ اپنے ماں باپ کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مطلب بیٹا انجینئر بن گیا ہے، بیٹے کا جو ہے عہدہ بڑا ہے، انہیں جا کے اسٹیج پہ بیٹھ جاتا، ماں باپ کو بلا کے سامنے نیچے بٹھاتا نہیں۔ یہ یوسف کا حال دیکھو کیسا ہے، اپنے ماں باپ کو بلا کر بازو بٹھا لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے ابا جان، میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ دیکھو، 11 ستارے میرے لیے سجدہ کر رہے نا، دیکھو میرے پورے بھائی سجدے میں گر گئے ماشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی بھی اور ماں باپ بھی مکمل طور پر سجدے میں گر گئے۔ یوسف کے قصے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بنے، اس وقت مصر میں قحط سالی تھی، مگر یوسف وزیر خزانہ بن کر، وزیر بن کر سارے قحط سالی پر مکمل طور پر کنٹرول کر رہے ہیں، بلکہ باوڑی میں ڈالنے والے بھائیاں آئے تو ان کو بھی اناج دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اخلاق ہے یوسف علیہ السلام کے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی کرنا چاہیے انسان جیل میں بھی چلا جائے وہاں دعوت توحید نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسی طریقے سے مناسب وقت میں مناسب بات مکمل طور پر۔ اور اسی طریقے سے یوسف کے قصے سے یہ بھی بات بھی معلوم ہوتی ہے، دیکھو یہ ہم ہے شکوہ شکایت صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ النبویہ میں کہتے ہیں سب سے بہترین شکایت وہ ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ، میرا چہیتا بیٹا میرے سے گم ہو گیا، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی چلی گئی، لیکن کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ، میں اپنی شکایت صرف تیرے سے کرتا ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے تو یہ سب سے بہترین شکایت ہے، لیکن ہم کیا کرتے؟ لوگوں کے پاس جا کے اللہ کی شکایت کرتے۔ اللہ برابر دیتا نہیں ہے، مجھے کاروبار چلے ہو گیا ہے،
ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ کی شکایت لوگوں سے کرتا ہے یہ سب سے بدترین جاہل ہے. بندے کو حسن خاتمہ کی بھی مکمل فکر کرنا چاہیے. اور خواب کی تعبیر میں ایک بات بیان کر کے اپنے درس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں 5 منٹ میں. حضرت یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کی تعبیر بتانے کا فن سکھایا تھا. یہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب کی تعبیر بتاتے تھے، لیکن یاد رکھیے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خواب وہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ خواب وہ ہوتا ہے دن بھر ہم جو سوچتے وہ رات میں دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا برا خواب دیکھے تو کسی کو نہیں بولنا. آپ نے بیان فرمایا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ برا خواب لوگ بیان کرتے رہتے اور بعض لوگ جھوٹا خواب بیان کرتے. اور یاد رکھو اپنے خواب کی تعبیر کسی عالم سے پوچھو. آج کل کیا ہے خواب کی تعبیر کے بارے میں ہمارے معاشرے میں ایک کتاب گھوم رہی ہے. وہ کتاب کا نام کیا بولا تو ابن سیرین کی کتاب. حالانکہ اس کتاب کے بارے میں علماء بولتے ہیں وہ کتاب صحیح نہیں ہے، ابن سیرین کی طرف غلط نسبت ہے. لہذا جو خواب صحیح ہے اس خواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اگر خواب برا نظر آتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھو اور کسی سے مکمل طور پر ذکر نہ کرو. اور کبھی انسان جھوٹے خواب بھی مکمل طور بیان نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات آپ بتاتے ہیں کیا بھی ہو گیا تو لوگوں کو یوٹیوب گوگل خواب دیکھے تو پہلے جا کے اس میں ٹائپ کرتے میں ایسا دیکھا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوں، میں نے عورت کو دیکھا ہے. اب اس میں کیا تھا لوگ یوٹیوب پر جو بھی خواب کی تعبیر بولنے والا تھا صحیح سمجھ جاتا. نہیں، اس میں جتنا آتا میں سمجھتا ہوں یہ 80% غلط ہے اس میں. لہٰذا کوئی بھی بات سن لے کے مکمل طور پر اسے نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا خواب دیکھ لے کو ایک دکان رہتی وہاں کیا ہے مسواک عطر سب بیچتے رہتے، وہاں جا کے کوئی تو بھی اردو کتاب لگو انسان پڑھنا شروع کرتا. نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہمیں خواب میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ صحیح ہیں غلط ہیں علماء سے پوچھیے.